السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ آپ حضرات خیریت سے ہیں؟ سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ نے جو ہے ایک بات ایسی بیان کی میرے بھائی، تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ آپ اس کو سن کر کے جائیے گا کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تب باپ بنتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تب اس کا نام ہوتا ہے، تب اس کا چرچا ہوتا ہے۔ سعودی میں دادا بعد میں ہے، باپ بعد میں ہے، لیکن آج انہوں نے ایک ایسے نام کا ذکر کیا کہ حیرت انگیز، آپ سنیں گے تو سوچ میں پڑ جائیں گے میرے بھائی۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بنے رہیے گا اور دیکھیے گا کہ غازی ملت نے کس کا نام لیا ہے، کہ بیٹا بعد میں ہے، چرچا پہلے ہے، بیٹا بعد میں ہے لیکن سب کچھ ہو رہا آگے۔ ہاں، کیسی ہستی ہے وہ، تو آپ اس کو سن کر کے جائیے گا، دیکھیے گا، تو ویڈیو پہ بنی رہیے گا۔ اس لیے کہ میں آپ کے سامنے جو ہے آج روزے کے متعلق ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ کچھ لوگ بھوکے رہتے ہیں لیکن ان کا روزہ نہیں ہوتا ہے، تو کہیں اس میں سے آپ تو بھی نہیں ہیں کہ آپ بھی پورے دن بھوکے رہ جائیں اور آپ کا روزہ نہ ہو، اللہ تمہارے روزے کو قبول نہ فرمائے۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو پر بنے رہیے گا، پوری بات لے کے جائیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، فیس بک پر دیکھ رہے ہو تو فالو کر دیجئے گا، اس لیے کہ میں سچے اور اچھے اور بہترین پیغام لے کر کے حاضر ہوتا ہوں۔ آپ موبائلوں پہ وقت گزارتے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر 10 منٹ اگر ہمارے لیے آپ نے دے دیا تو بڑی قیمت ہو جائے گی آپ کے 10 منٹ کی۔ ہاں آئیے ویڈیو پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ پیدا ہوتا دادا پہلے ہوتا، یہ بھارت میں کیا ہے؟ یہی تو سعودیہ میں بھی ہے، بیٹا بعد میں باپ پہلے، پوتا بعد میں دادا پہلے۔ میں بشریت کی بات نہیں کر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن اسٹرکچر، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایگزسٹینس۔ میں بدن کی بات نہیں کر رہا ہوں، اعضائے بدن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بشریت کی بات نہیں کر رہا ہوں، وجود کی۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا پیغام، ایک سبحان ہم اللہ ہے، سبحان تم اللہ، ہو، بے شک۔ کہ میں بعد میں میرا کیا باپ بات، پہلے، واہ، بے شک۔ پوتا بعد میں ہے دادا پہلے، پر پوتا بعد میں ہے پر دادا پہلے، اور ایک میرے نبی کا نور ہے، اپنے باپ سے پہلے، اپنے دادا سے پہلے، اپنے آبا سے پہلے، اپنے اجداد سے پہلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی چیز ہے تو رکھنے کے لیے جگہ چاہیے، کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو رکھنے کے لیے جگہ چاہیے۔ مجھے یہ تاج دینا نہیں ہے، مگر مثال دینے کے لیے کیول اداہرن دے رہا ہوں، دوں گا نہیں، بعد میں کلیم مت کرنا، مجھے دینا نہیں ہے۔ اور میں منہ میں آیا کہا بھائی کیا نعت شریف تم نے پڑھی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، جی میں آتا کہ اپنا تاج دے دوں، پر رکھو گے گا، اب مجھے دینا نہیں ہے تو بولا کہ آپ دو گے تو میں ماشاءاللہ، اسے بہت خوب۔ گھر میں بکسے میں رکھوں گا۔ میں کہا بکسا نہ ہو تب الماری میں رکھ دوں گا، الماری نہ ہو تب اپنے گھر میں رکھ دوں گا، گھر نہ ہو تب ددیال میں رکھ دوں گا، ددیال نہ ہو تب ننیال میں رکھ دوں گا، وہاں بھی نہ ہو تب تو سر جھکا کے بولا سسرال میں رکھ دوں گا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ میں بولا سسرال نہ ہو تب تو عاجز آ کے بولا کسی جگہ رکھ دوں گا، میں کوئی جگہ نہ ہو تب۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ تو جب اللہ نے رسول کے نور کو ہر جگہ سے پہلے بنایا تو رکھا کہاں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے بہت شک، خوب۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ چپ رہو۔ تو رکھا کہاں؟ جگہ سے پہلے، جگہ سے پہلے، جگہ ہے ہی نہیں۔ دھیان دو، بنانے والا تو ہے، سبحان اللہ۔ بنانے والے نے بنایا، جگہ سے پہلے
हाशमी, ये मेरा नूर है, जुमला पकड़ लेना, ये मेरा नूर है, ये जगह का मुहताज नहीं, सारी जगह इस नूर की मुहताज है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जिसे अपनी जगह बनानी है वो इनका मुहताज है। तो फिर रखा कहाँ, बनाने वाला तो है, बनाया, नूर बनाया, बनाकर कुर्बे खास में रखा, सुभान कुर्बे खास में रखा, कुर्बे खास में रखा, आसान कर दूं, अपने पास में रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए रसूल, तुम इतने करीब हो, इतने करीब हो, क्योंकि मेरे बहुत बड़े हबीब हो, सुभान इसीलिए करीब हो। मैं तुम्हें है, देखूं, तुम मुझे क्या देखो, बात मैं है, तुम्हें सुभान देखूं, अल्लाह, तुम मुझे सुभान अल्लाह, देखो, बेशक। मैं बना के देखूं, तुम बन के देखो, मैं संवार के देखूं, तुम संवर के देखो, मैं चमका के देखूं, तुम चमक के देखो, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो। हे रसूल, मैंने कुछ और बनाया ही नहीं, मैं बनाने वाला, तुम नूर बनने वाले, तीसरा कोई है ही नहीं, अभी तीसरा कोई है नहीं। मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, यही तो मोहब्बत है। मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, यही तो ताल्लुक है। मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, यही मेरी मंशा है। मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, इसी में मेरी रजा है। मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, यही मेरी मर्जी है। ए मुस्तफा, तुम अपनी तबीयत से मुझे देखते रहो, मैं अपनी मशीयत से तुम्हें देखता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और, पहले तो है बने, क्या नबूवत में भी पहले है? हाँ, कुन तो नबियों व आदम बैनल माए वती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई वॉज प्रॉफिट। कब? when the Adam was between water and soil, मिट्टी और पानी के दरमियान थे, मैं नबी था। कुन तो नबी यूं, मैं नबी था। तो आदम से पहले नबी, ठीक है? हजरत आदम से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी, आदम से पहले नबी। ये फीड हो गया ना जुमला माइंड में, सेव कर लो। आदम से पहले जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, आदम से बहुत पहले खूब, नबी। अब एक बार बताओ, जवाब बयान। दुनिया का पहला इंसान कौन है? हजरत आदम। हजरत आदम। पहला बशर हजरत आदम। फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड आदम अलैहिस्सलाम। आदम से पहले कोई आदमी है? आदम से पहले कोई बशर? नहीं, आदम से पहले कोई इंसान? हुजूर फरमाते मैं आदम से पहले नबी। तो जो आदम से पहले वो आदमियत से पहले, जो आदम से पहले वो इंसानियत से पहले, जो आदम से पहले वो बशरियत से पहले। बहुत खूब, और बहुत हजरत जो बशरियत से पहले होगा वो बशर कैसे होगा? सुभान अल्लाह। जो इंसानियत से पहले होगा इंसान कैसे होगा? जो आदमियत से पहले होगा वो आदमी कैसे होगा? पता चला हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, नबी होने के लिए हुक्म बशरियत के लिए बशर होना जरूरी नहीं, ऐलाने नबूवत के लिए बशर होना जरूरी। बहुत खूब, बहुत खूब। इसलिए जब तक नबूवत वाले रहो। तो उम्मीद है मेरे नाज़रीन, मेरे प्यारे, आपने वीडियो को पूरा देख लिया होगा और थोड़ी देर आप हमारे वीडियो पे बने रहिए। इंशाअल्लाह मैं अब आपके सामने रोज़े के मुतालिक से कुछ मसले बयान करने जा रहा हूँ, आप समाअत करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो भूखे प्यासे रहते हैं, कुछ लोग मक्कारपन की वजह से थोड़ी सी कमी क्या आती है उसकी बुनियाद पर वो रोज़े को छोड़ दिया करते हैं और वो सख्त गुनहगार हुआ करते हैं। इस्लाम में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। इस्लाम में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अव्वल नमाज, दोम रोज़ा, ज़कात, हज। ये 4 चीज़ें इस्लाम में फ़र्ज़ की गई हैं। अगर इंसान मोमिन होता है, इंसान अगर मुसलमान बनता है, काफिर होकर के अगर वो मुसलमान बनता है तो उसको नमाज पढ़ना है, रोज़े रखना है, हज करना है, ज़कात अदा करना है। ये 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। तो जिसमें से
روزہ یہ فرض ہے، تو روزہ ہم پر فرض ہے، ہم کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اگر ہم روزہ نہیں رکھتے گئے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ ہاں، روزے نہ رکھنے کی کچھ وجہیں ہیں جن کی بنیاد پر تم روزے کو چھوڑ سکتے ہو، بعد میں کفارہ دے دو یا بعد میں اس کی قضا کر لو، اس بنیاد پر تمہیں روزہ بعد میں رکھ سکتے ہو۔ پہلی بات یہ کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں ہم انجیکشن لگوائیں تو وہ انجیکشن لگوا سکتے ہیں، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دوسری بات یہ رہی کہ اگر کوئی انسان ناپاک ہو گیا، روزے کی حالت میں ناپاک ہو گیا، تو وہ ترنت نہا لے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی مسلمان بندہ ناپاک ہے، مثلاً یہ کہ کچھ لوگ، اور دوسری بات یہ کہ ہم جو ہے عشاء کی نماز تراویح پڑھنے کے بعد ہم اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی سے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد اگر اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی اور پھر وہ سو گیا، اور اس کے بعد سونے کے بعد وہ اٹھا، سحری کھایا، اب سحری کھانے اور اس کے اٹھنے کے درمیان اور اذان کے درمیان اگر وقت نہیں ہے تو وہ اٹھ کر کے فوراً پہلے سحری کھا لے اور نیت کر لے، پھر اس کے بعد وہ نہا لے، اس طریقے سے اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اگر وہ نہیں نہاتا ہے تو روزے پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا روزہ ہو جائے گا ناپاکی کی حالت میں۔ ہاں، لیکن اگر اس نے اس ناپاکی میں جو نمازیں قضا کی، جو نمازیں اس نے چھوڑی ہے، ان سب کا اسے گناہ ملے گا۔ میرے بھائی، اگر کھانا کھاتے ہو تو اگر اس میں نمک نہیں ہوتا تو کھانا تو انسان کھا لیتا ہے بھوک کی بنیاد پر، لیکن جو نمک کا مزہ ہوتا ہے، جو اس کا ذائقہ ہوتا ہے، وہ اسے اس میں نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن اگر وہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھتا ہے تو وہ روزے کا وہ مزہ نہیں پائے گا۔ اگر آپ کبھی رکھ کر کے دیکھیں، انسان صبح سے شام تک بھوکا رہے گا، پھر جب وہ روزے افطار کے لیے بیٹھے گا تو اس کے ذہن میں جو ہے باتیں اٹھیں گی، یار میں تو سارا دن ناپاک تھا، پتہ نہیں روزہ ہوا کہ نہیں ہوگا، مطلب شک پیدا ہوگا۔ اور اگر انسان پاک ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو سینہ تان کے کہہ سکتا ہے کہ ہمارا روزہ مکمل ہو گیا۔ اور روزے کی حالت میں میرے بھائی زیادہ سونا بھی صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ گاؤں دیہات میں کہتے ہیں آج ہمیں تو روزہ کھلا ہی نہیں، کیوں؟ میں نے صبح سے شام سویا، اتنا سویا، میں تو صبح 8 بجے سویا اور شام کو 4 بجے اٹھا۔ روزہ مجھے پتہ، میرے مسلمان بھائیوں، اس طرح سے روزہ رکھنا تمہارا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ روزہ تو ہو جائے گا لیکن جو ثواب ہے وہ ثواب تمہیں نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر انسان رات کا جاگا ہوا ہے، اس بنیاد پر اگر وہ سو رہا ہے تو اس کا سونا صحیح ہے، لیکن اگر وہ رات کو بھی سوتا ہے اور دن کو بھی سوتا ہے تو میرے بھائی یہ سونا صحیح نہیں ہے، یہ سونا صحیح نہیں ہے۔ تو آپ جو برائے کرم جو ہے سونے سے تھوڑا پرہیز کریں روزے کی حالت میں۔ ہاں، روزے میں اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کی عبادت کریں، تسبیح و تحلیل کریں، تو یار روزے میں 4 چاند لگ جائیں گے، روزے میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو بہتر یہی ہے، میں نے 2 مسئلے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ اگر کوئی انسان ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھے گا تو روزہ ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں تو یار ناپاک تھا، روزہ نہیں رکھ سکا، تو اس میں کوئی وجاہت نہیں ہے، آپ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، آپ کو نماز کا گناہ ملے گا جو آپ نے نمازیں چھوڑی۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا چاہتا ہے بیماری کے سبب یا کسی کے سبب، تو انجیکشن لگوا سکتا ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ ہو جائے گا۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے بعد، ہمارے چینل پہ بنے رہیے گا، اچھے سے اچھے پیغام لاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ مجھے سپورٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو زندگی میں انقلاب پیدا کر دیں گے۔